اگرچہ پیدائشی ولی تھے لیکن غوث اعظم کہتے ہیں میں نے سبق استاد کے پاس بعد میں پڑھا، میں نے حضرت ابو سعید مخزومی کے ہاتھ پر بیعت بعد میں ہوا، خلافت بعد میں ملی، سارا کچھ بعد میں ہوا۔ پہلے دن جب گھر سے نکلا ابا جی میرے وصال کر گئے تھے، کہتے ہیں میری ماں نے سید زادی نے مجھے گود میں لیا اور میرا ماتھا چوم کے کہنے لگی عبدالقادر ایک وعدہ میرے ساتھ کر، زندگی میں تیری زبان سے جھوٹ نہیں نکلنا چاہیے۔ اور غوث پاک فرماتے ہیں جب میری ماں میرے ساتھ یہ بات کر رہی تھی تو میری ماں رو رہی تھی۔ ابھی رو کے بھی کسی نے نصیحت کی ہے بچوں کو۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھ پر میری ماں کی بات طاری ہو گئی میری ماں کی بات۔ وہ میری ماں نے آنسوؤں کے اندر لپیٹ کر جو مجھے تحفہ دیا تھا نا سچ کا، میرے ذہن پر، دل پر، روح پر چھا گیا۔ ڈاکو جب لوٹنے آئے 100 دینار کپڑوں میں سلا ہوا تھا، ابھی کسی نے ڈاکوؤں کو بھی بتایا کہ پیسے ہیں تو لے لو۔ یہاں تو شریعت بھی بڑی ساری گنجائش دیتی ہے کہ بچاؤ اپنا ماں، لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ماں نے مجھے آنسوؤں میں لپیٹ کر دیا تھا، لپیٹ کر کے سچ بولنا۔ مائیں عظیم ہو تو پھر بیٹے بھی عظیم ہی ہوتے ہیں، ماں عظیم ہو تو بیٹا بھی پھر عظیم ہی ہوتا ہے۔ لپیٹ کر سچ کا تحفہ دیا تھا۔ تو سیدنا غوث پاک فرماتے ہیں جب انہوں نے آ کے کہا نا کہ تیرے پاس کیا ہے تو میں نے کہا 100 دینار۔ اس نے جیبیں بھی کھولی، ہاتھ بھی کھولے، جوتے بھی اتارے، پگڑی بھی کھلوائی، کوئی شے نہ نکلی۔ تو کہتے ہیں وہ سردار کے پاس لے گیا، کہنے لگا سردار یہ عجیب بچہ ہے، کہتا ہے 100 دینار ہے، سارا ڈھونڈ لیا ملے نہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو کہتے ہیں جب اس نے کہا نا جھوٹ بول رہا ہے تو حضرت غوث اعظم کہتے ہیں مجھے جلال آیا۔ میں نے کہا خبردار یہ بات نہ میرے ساتھ آج کے بعد کرنا، میں جھوٹ نہیں بول، یہ میرے قریب نہیں آ سکتا، خبردار۔ یہاں بچوں کو غصہ تب آتا ہے جب مرضی کا برگر نہ ملے، سارا کچھ کر، آج کے بعد یہ لفظ نہ کہنا میں جھوٹ بولتا ہوں، عبدالقادر جھوٹ نہیں بول سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے کہا پھر بتا پیسے کدھر ہیں؟ تو حضرت غوث اعظم نے بٹن کھولے اور الٹ کر کے کرتا کہنے لگے میری ماں نے سیے تھے 12 سال کے غوث پاک، ایک روایت ہے 14 سال۔ ہم لوگ اس کو کہانی سمجھتے، کہانی نہیں بھائی، یہ واقعہ اگر تیرے میرے سامنے ہو تو اللہ کی عزت کی قسم کھاتا ہوں میں اور آپ بھی توبہ کر دیں، کیونکہ وہ واقعہ نہیں ہو رہا تھا، وہ کیفیات تھی، وہ طاری تھا سارا کچھ اس وقت۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پیسے 14 سال یا 12 سال عمر مبارک ہے، ڈاکو اس کا سردار کہتا ہے مجھے 22 سال ڈاکے مارتے ہو گئے تھے اور 14 سال کا بچہ عشق لگا سی کھیڑا کھیڑ دی، 14 سال کا بچہ۔ غوث اعظم نے پلٹ کے دکھا یہ پیسے، ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، بچے کے جذبات کس طرح کے ہیں، افکار کس طرح کے ہیں، خیالات کس طرح، کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں علم سیکھنے بغداد جا رہا ہوں۔ تو کہا بیٹا دنیا پیسے چھپاتی ہے، تو نے بتایا کیوں؟ حضرت غوث اعظم نے پیسے اتار کے پھینک کے کہنے لگے پیسے تو رکھ، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ سچ بولوں گا، لے پیسے تجھے دے رہا ہوں۔ کو کا سردار کہتا ہے بچے کی اتنی عمر نہیں نے مجھے پاپ کرتے سال گزر گئے اور اس بچے کا ماں سے کیا ہوا وعدہ مجھے بدل گیا۔ میں دوڑ کے پیچھے گیا، میں نے کہا عبدالقادر مجھے بھی یار بغداد ہی لے جا۔ کہا وہاں کیا کرنا ہے؟ کہا جس استاد کے پاس تو آگے بیٹھ کے پڑھے گا میں اس کے پیچھے بیٹھ جایا کروں گا، چلو بڑھاپے میں بھی کو رٹا لگا کے قرآن و سنت سیکھ جاؤں گا۔ تو کہتے ہیں تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگے عبدالقادر تو ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑتا ہے، رب سے کیے ہوئے وعدے توڑ رہا ہوں، توبہ میری۔ ڈاکوؤں سے کہنے لگے جاؤ کوئی سردار اور بنا لے، مجھے تو ماں بیٹے کا رشتہ جیت گیا، یہ ماں بیٹے کا رشتہ مجھے جیت کے لے گیا، میں جیت گیا ماں بیٹے کے رشتے میں، یہ مجھے فتح کر گئے، تم کوئی اور سردار بنا لو۔ 22-23 ڈاکو تھے پیچھے آ کے بیٹھ کہنے لگے سردار اگر گناہ اکٹھے کیے ہیں تو نیکیوں میں اکیلا تو نہ چھوڑ۔ او بھائی ماں بیٹے کا رشتہ اور ماں بیٹے کی تربیت، تو 14 سال کا بچہ توبہ کرا جاتا ہے، پر مصیبت یہ ہے کہ ہم وہ مائیں تیار کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن ہم نے سدا ناکام نہیں رہنا، مائیں تیار کرنی ہے۔ یہ والا مطالبہ نا بیوی سے کرتے ہیں کہ میری بیوی فٹافٹ صحیح ہو جائے، بیٹی سے کریں یہ مطالبہ، بہن پر کریں یہ محنت۔ حضرت خنساء رضی اللہ تعالی عنہا، نبی خنساء کی ایک صحابیہ ہیں، انہوں نے بعد میں کلمہ پڑھا۔ دور جاہلیت میں ان کا ایک بھائی قتل ہو گیا تھا، انہوں نے اپنے بھائی کے جانے پر قتل ہونے پر ایک مرثیہ کہا تھا، وہ مرثیہ اتنا مشہور تھا کہ جہاں بھی پڑھا جاتا لوگ اپنا کوئی جانے والا یاد کر کے رونے لگ جاتا۔ تو قصیدہ جناب خنساء رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا مشہور تھا، عربی قصیدہ لکھا تھا انہوں نے، کسی کے ہاں بھی کوئی انتقال کر جاتا تو ان کا وہ عربی قصیدہ پڑھا جاتا، اور جب وہ قصیدہ پڑھا جاتا تو لوگ دھاڑے مار مار کے روتے۔ حالانکہ رونا رلانا اتنا اہم کام نہیں، اتنا کسی کے دل کو تسلی دے دینا اہم کام، اتنا کسی کی اشک شوئی آنسو نکالنا تو جرم ہے، آنسو پوچھنا ثواب ہے۔ یہاں لوگ رلانے کی ڈیوٹی کرتے ہیں، آنسو پوچھنے کی ڈیوٹی نہیں کرتے۔ حضرت جناب سیدنا خنساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ
وہ قصیدہ پڑھا جاتا लोग धाड़े मार मार के रोते, ये वही खुनसा थी जंगे ओहद से कुछ महीने पहले कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। वो बीबी मशहूर शायरा का कसीदा रोने रुलाने के लिए पढ़ा जाता। उनके 4 बेटे जवान थे। ओहद के लिए जब रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया ना, फौजी आए, माए बहने बच्चे तैयार करें भेजे। इनकी सहेलियां कहने लगी कलमा तो तू पढ़ गई है, तेरे बच्चे भी पढ़ गए हैं, पर तेरा सबको पता है तेरे बच्चे कोई नहीं जाएंगे, इसलिए कि एक भाई के जाने पर तूने कसीदा लिखा है तो आज तक पढ़ा जा रहा है, तो 4 बच्चे ऐसे तेरा नहीं जाता। खुनसा चौक पे जब जंगे ओहद के लिए सिपाही और मुजाहिद निकलने लगे तो चारों बेटे लेके चौक में आ गए। बीबी जिसका रोना धोना मशहूर था अपने बच्चों को चौक में खड़ा करके आती, इधर देखो कसम है मुझे अल्लाह की इज्जत की, मैंने तुम्हारे बाप के साथ, ये माँ लेक्चर दे रही है और चौक में दे रही है ताकि दुनिया को पता चल। खुनसा का खुतबा मदीने के चौक में कहने लगी मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने जहलियत के जमाने में भी तुम्हारे बाप के बिस्तर को कभी नापाक नहीं किया, कभी नापाक नहीं किया। मैंने जब और ताहर बच्चे पैदा किए और मैंने अपने सीने से अपने वजूद की खुराक तुम्हें दी, दूध पिलाया। मेरे बच्चों सारा जमाना जानता है कि मैं किसी की जुदाई नहीं सह सकती। मेरा भाई गया था तो मेरा कसीदा ज़रबुल मिसल बन गया, दुनिया पढ़ती है। अब सुनो, अब मैं मुसलमान हूँ, मैं रसूल पाक का कलमा पढ़ती हूँ। याद रखना मैदान में तीर चले ना, तलवारें चमके, नेज़े बरसे, सबसे पहले जख्म मेरे बच्चों को आने चाहिए। बच्चों की तरबियत माँ कर रही है, पहला जख्म तुम्हें लगे। फिर कहने लगी अगर मेरा दूध पिया ना तो फिर याद रखना एक तीर भी तुम्हारी पुश्त पे नहीं होना चाहिए, जितने भी खाना सीने पे खा के आना। मुझे ये ना कहे तेरे बच्चे भाग गए थे और पुश्त पे उन्होंने तलवारें खाई और जख्म खाए और लोग खबरदार पे तीर खाना, खबरदार, जुर्रत का मुजाहरा कर। खुतबा दे के जनाब खुनसा अंदर चली गई। लोग कहते हैं हैरान रह गए। मजे की बात ये थी बीबियां कहने लगी खुतबा तो दे दिया है, दुआ करो इसका कोई बच्चा शहीद ना हो जाए। बड़े सख्त कसीदे लिखती है, ईद ना हो जाए, दुआ करो। लेकिन अल्लाह बड़ा ही बेनियाज है, उनके चारों बच्चे शहीद हो गए। चारों 18 जख्म थे बच्चों के पर, थे सारे सीने पे, 18 घाव थे तलवारों के पर, सारे सीने पे। मेरे महबूब बहुत से वापस आए। 4 बेटे जिस माँ के चले गए, उस माँ को तसल्ली कौन दे? जनाब खुनसा के खड़ी हुई। शहबा कहते हैं हमारा ख्याल था कुछ दर्द वाला शेर पड़ेगी, रुला देगी दुनिया को, कि मेरे हबीब पाक नजर उठाई का खुनसा तुझे पता होगा तेरे चारों बेटे शहीद हो। कहने लगी हुजूर यही तो दुख है। जब कहा ना यही दुख है तो कान खड़े हो गए लोग, हुजूर यही तो दुख, यही तो परेशानी है। महबूब ने फरमाया क्या परेशानी है? कहने लगी यही तो परेशानी है, 4 थे, दिल करता है मेरे 14 होते। हुजूर यही तो दुख है, 4 थे, दिल करता है 400 होता। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, बस एक जान 2 जहां फिदा। होने मेरा 2 जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। हुजूर 4 थे और फिर बचत नबी आज भी इस माँ की जुर्रत गवाह है। माँ पूछने लगी सोने ये नहीं पूछने आई कि मेरा कोई बचा है कि नहीं, ये पूछने आई हूँ मेरे बेटों ने कोई पुश्त पे जख्म तो नहीं खाया। हुजूर कोई पुश्त पे जख्म तो नहीं खाया मेरे बच्चों ने, पुश्त पे जख्म। रसूल पाक ने फरमाया खुनसा तेरी जुर्रत को अल्लाह कबूल फरमाए।